ورأس الحکمتی مخافت اللہ، اور فرمایا کہ سب سے بہترین حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، سب سے بہترین حکمت اللہ کا خوف ہے۔ انسان کہتا ہے حکمت کے پیش نظر نعوذ باللہ من ذالک میں نے شریعت مطہرہ کے خلاف کام کیا۔ وہ کون سی حکمت ہے کہ جو انسان کو شریعت کے خلاف لے کر جا رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جبلہ بن ایہم، یہ ایک بڑا مشہور لشکر کا سردار اور نصرانی قسم کا شخص، عربی النسل، یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ 60,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ جبلہ جب مسلمان ہوا تو ایک دن یہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی چادر زمین پر لٹکائی ہوئی تھی۔ طواف کے دوران ایک نوجوان عربی شخص کا پیر اس کی چادر پر آیا۔ یہ سردار تھا، بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ کہا کہ جب اس نے دیکھا کہ عربی نوجوان نے اس کی چادر پر پیر رکھا ہے، اسے اپنی گستاخی معلوم ہوئی اور اس نے ایک زور کا مکہ اس عربی نوجوان کی ناک پر مار دیا، جس سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب مقدمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس نوجوان نے دعویٰ دائر کیا کہ میں قصاص لینا چاہتا ہوں، اور جس طرح اس نے میری ناک کی ہڈی توڑی ہے بدلے میں اس کی بھی ناک کی ہڈی توڑی جائے۔ قصاص کا فیصلہ ہو گیا۔ جبلہ حیران و پریشان امیر المومنین کے دربار میں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے لشکر کا سپہ سالار، 60,000 آدمی میرے تابع، کیا اس شخص کا بدلہ مجھ سے لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ عمر کی عدالت ہے، یہاں غریب اور امیر کے لیے قانون ایک ہوتا ہے، لہٰذا قصاص کا فیصلہ تیرے حق میں کر دیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب قصاص کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا گیا، رات ہوئی اور وہ شخص راتوں رات وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد روایتوں میں نے کہیں یہ بات نہیں پڑھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں سے کسی نے آ کر امیر المومنین کو یہ کہا ہو کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ کوئی حکمت کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، ہم اس عربی نوجوان کو الگ سے سمجھاتے، اسے بتاتے کہ دین کا فائدہ کس چیز میں ہے، اسے دین کی ترغیب دلاتے تو وہ مان جاتا۔ کسی نے آ کر شورا میں سے اجلہ صحابہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں موجود تھے، جل قدر صحابہ، کسی نے بھی آ کر سیدنا فاروق اعظم کو یہ بات نہیں کہی اور یہ مشورہ نہیں دیا، کیونکہ ان سب کو یہ بات معلوم تھی، براہ راست ان کی تربیت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہوئی تھی۔ ان سب کو یہ بات معلوم تھی کہ حکمتوں کا سردار اور سب سے بہترین دانائی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے۔